مجھے یقین ہے آپ سب نے وہ بم دیکھے ہوں گے جو رفح کے ان خیموں پر گرائے گئے۔ ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، خون ریزی ہے، لوگ اپنے بچوں کے مردہ جسم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک منظر ہے۔ ہم تو یہاں ان کی ویڈیوز بھی نہیں دیکھ پا رہے، مگر وہاں رہنے والوں پر یہ خوفناک لمحے بیت رہے ہیں۔ اور یہ ویڈیوز دیکھنے والوں میں سب سے مشکل وقت ان فلسطینیوں کے لیے ہے جن کے رشتہ دار وہاں ہیں۔ وہ یہ ویڈیوز دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں، کیا ان جلتے ہوئے جسموں میں میرا کوئی جاننے والا بھی ہے؟ وہ چہرے دیکھتے ہیں اور اپنے پیاروں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ ان میں میرا کوئی عزیز نہ ہو، مگر اداس نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو، کیونکہ ہماری حکومت نے کل کے ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے۔ اب یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر مذمت سے معاملہ حل ہوتا تو طارق بن زیاد کشتیاں نہ جلاتا، صلاح الدین ایوبی اپنے ہاتھ سے رینالڈ کا سر قلم نہ کرتا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ظلم کے خلاف صرف مذمت کر لیتے۔ اب میں اسرائیلی عوام کی سوچ دکھاتا ہوں، وہ کیسی سوچ رکھتے ہیں فلسطینیوں کے لیے۔ Hello. Hello, Where are you from? Israel, I'm from Palestine. Palestine. Fuck you, Palestine, bro. Do you want to kill me? Yes, Palestine. What about Palestinian babies? You want to kill Palestinian babies? Yes. Palestine, babe. Sheva. You killed 7 babies? Yes. You killed 7 babies? You were in the IDF and you killed 7 babies. Yes, Palestine. What's wrong with you? You, Palestine. Why? Palestine. Hello? Oh my god, I saw you in the TikTok and you hate Israel and fuck you. Free Palestine. Free Omak. Are you guys in the IDF? Yeah. How do you like it? I like it. I kill Palestine. You killed Palestinians before? Yes, because you are sucks. Oh, because we suck. You killed us? Hello? Where are you from? I'm from Israel. I'm from Palestine. Yeah, I know you. Hamza, I was just watching you live. The 20,000 children that were killed in Palestine, is that justified? Yeah, because they're going to grow up to be Hamas. I learned this in the Torah class. You're saying it's okay for children to be killed? If they're Palestinian, they're all terrorists. 20,000 children that were killed, that's okay? Yeah. یہ سوچنا آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ صرف فلسطینیوں کے لیے ایسی سوچ رکھتے ہیں، یہ تمام امت مسلمہ کے لیے ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے فلسطین پر اپنا مکمل قبضہ جما لیا تو یہ تمام مسلمانوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ جیسے جیسے ہم نے قرآن کریم کو نظر انداز کیا، ویسے ویسے زندگی نے ہمیں تلخ سبق سکھائے، جیسا کہ قرآن کی یہ آیت، اور ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ اے ایمان والوں، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ یہ آیتیں مسلمانوں کے چہروں پہ تماچے مار رہی ہیں، کیونکہ عرب اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور پاکستانی حکومت جو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتی تو ہے، کیونکہ پاکستان میں اسلامک اسکالرز اور عوام کے غصے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پا رہا۔ یہ بمباری اور ظلم ان کے لیے کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایسا پہلے بھی کرتے تھے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کا قوت ایمانی چیک کر رہے ہیں۔ کہیں کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا غیرت مند مسلمان تو نہیں رہ گیا جو آ کے ہمیں روکے، ہمارے خلاف جہاد کرے۔ انہوں نے نہ ہم سے ہماری نمازیں چھینی، نہ ہمارا قرآن چھینا، اگر چھینا بھی ہے تو ہم سے ہماری غیرت اور ایمان، کیونکہ انہیں معلوم ہے جو ماضی کے مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا وہ طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے، اس لیے انہوں نے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا۔ اس لیے وہ بار بار ایسے حملے کر کے مسلمانوں کا ایمان آزماتے رہتے ہیں۔ لیکن اب تو انہوں نے انتہا کر دی، کیونکہ انہوں نے ہمیں دنیاوی زندگی میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہماری آنکھوں پر ایک سیاہ پٹی بند گئی۔ ہم مختلف سپورٹس، برانڈ اور ہالی ووڈ کے کریکٹرز کے پیچھے اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ہمیں فلسطین کا ظلم نہیں دکھتا۔ یہ وقت ہے جہاد کرنے کا، لیکن ہم جہاد کیوں کریں؟ ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران عطا فرما جو فلسطین کو دوبارہ فتح کر لے۔ ہم یہ دعا کر کے آزاد ہو جاتے ہیں اور گھر پہ جا کے وہی مارول کی سیریز دیکھتے ہیں اور فلسطین کا غم بھول جاتے ہیں۔ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے۔ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں،
को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने। सब्सक्राइब